قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے طاقتور لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنی طاقت، دولت اور اقتدار کے نشے میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ ان کا انجام رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اردو میں ان چار طاقتور ترین افراد کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 1. فرعون، تکبر اور اقتدار کی علامت۔ فرعون اپنے وقت کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل پر شدید ظلم و ستم کرتا تھا۔ سرکشی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس اللہ کا پیغام لے کر گئے تو اس نے اسے جھٹلایا اور کہا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ عبرتناک انجام، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت بحر قلزم یعنی سمندر میں غرق کر دیا۔ غرق ہوتے وقت اس نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا لیکن وہ قبول نہ ہوا۔ اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ کر لیا تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنی رہے۔ 2. نمرود، خدائی کا جھوٹا دعوے دار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ایک جابر بادشاہ تھا جس نے اپنی بادشاہت کے گھمنڈ میں اللہ کی ربوبیت کو چیلنج کیا۔ سرکشی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی اور کہا کہ وہ بھی زندگی اور موت دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس نے آپ کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ عبرتناک انجام، اللہ نے ایک معمولی مچھر کے ذریعے اس کی طاقت کو خاک میں ملا دیا۔ وہ مچھر اس کے ناک کے راستے دماغ میں جا گھسا۔ درد کی شدت ایسی تھی کہ اسے اپنے سر پر جوتے مروانے پڑتے تھے تاکہ سکون مل سکے۔ آخرکار وہ اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہوا۔ 3. قارون، دولت کا نشہ۔ قارون کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن اسے اپنی دولت پر بے انتہا غرور تھا۔ طاقت اور دولت، قرآن کے مطابق اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی طاقتور افراد کی ضرورت پڑتی تھی۔ وہ غریبوں کو حقیر سمجھتا تھا۔ سرکشی، اس نے کہا کہ یہ سب دولت اسے اس کے اپنے علم اور ہنر کی وجہ سے ملی ہے، اللہ کا اس میں کوئی فضل نہیں۔ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انکار کر دیا۔ عبرتناک انجام، اللہ کے حکم سے زمین پھٹ گئی اور قارون اپنے تمام مال و اسباب اور محل سمیت زمین میں دھس گیا۔ وہ آج بھی قیامت تک نیچے دھستا جا رہا ہے۔ 4. حامان، ظلم کا دستے راست۔ حامان فرعون کا سب سے قریبی وزیر اور اس کے بڑے تعمیراتی منصوبوں اور فوج کا انچارج تھا۔ طاقت، وہ فرعون کے ہر ظلم میں اس کا برابر کا شریک تھا اور اس نے فرعون کے لیے ایک اونچی عمارت بنانے کی کوشش کی تاکہ وہ نعوذ باللہ آسمان کے خدا کو دیکھ سکے۔ سرکشی، اس نے فرعون کی طاقت کو مضبوط کرنے اور حق کو دبانے میں اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دیں۔ عبرتناک انجام، جب فرعون کی تباہی کا وقت آیا تو حامان بھی اپنے غرور اور فوج سمیت سمندر میں غرق کر دیا گیا اور اس کی طاقت اسے نہ بچا سکی۔ خلاصہ، ان تمام واقعات کا مقصد انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کی ہے اور تکبر کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ان چاروں کرداروں میں سے فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا واقعہ سب سے زیادہ تفصیل اور عبرت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ میں اس کی منظرکشی نہایت جامع انداز میں کی گئی ہے۔ ذیل میں فرعون کے آخری انجام کی تفصیل قرآنی آیات کی روشنی میں پیش ہے۔ فرعون کا انجام، غرق آب اور نشان عبرت۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا دیا، لیکن وہی سمندر فرعون کے لیے موت کا جال بن گیا۔ 1. سمندر کا پھٹنا اور فرعون کا پیچھا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے عصا یعنی لاٹھی سے سمندر پر ضرب لگائیں۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے عصا سے سمندر پر ضرب لگاؤ، چنانچہ وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح یعنی کھڑا ہو گیا۔ سورہ شعراء آیت 63۔ فرعون نے جب دیکھا کہ سمندر میں راستہ بن گیا ہے تو وہ اپنے تکبر میں یہ بھول گیا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے اور اپنے لشکر سمیت اس راستے پر چل پڑا۔ 2. غرق ہونے کا منظر اور فرعون کا اعتراف عاجزی۔ جب بنی اسرائیل بخیریت دوسرے کنارے پہنچ گئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے بیچ پہنچا تو اللہ نے پانی کو مل جانے کا حکم دیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے توبہ کی کوشش کی، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ سورہ یونس آیت 90۔ اللہ کا جواب یعنی توبہ کی مستردی۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی کیونکہ وہ عذاب دیکھ کر ایمان لایا تھا۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا تھا اور تو فسادیوں میں سے تھا۔ سورہ یونس آیت 91۔ لاش کو محفوظ رکھنا یعنی تا قیامت عبرت۔ فرعون سمجھتا تھا کہ وہ کبھی نہیں مرے گا، اللہ نے اس کی لاش کو دنیا کے لیے ایک دائمی نشانی بنا دیا۔ بس آج ہم تیرے جسم کو یعنی سمندر سے نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ سورہ یونس آیت 92۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق: تکبر کا انجام۔ فرعون جو کہتا تھا میں رب ہوں، اسے اللہ نے پانی کی لہروں کے سامنے بے بس کر دیا۔ موت کے وقت کی توبہ۔ جب انسان عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تاریخی سچائی۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں فرعون یعنی رامسیس ثانم کی حنوط شدہ لاش موجود ہے، جو قرآن کی اس پیش گوئی کی زندہ دلیل ہے کہ اسے نشانی بنایا جائے گا۔ قرآن مجید میں قارون کا واقعہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بیان کیا گیا ہے جو اپنی دولت اور مادی وسائل پر غرور کرتے ہیں۔ اس کا مفصل ذکر سورہ القصص آیات 76 سے 82 میں ملتا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن اس نے اپنی ہی قوم پر ظلم کیا اور اپنی دولت کے نشے میں اندھا ہو گیا۔ 1. قارون کی بے پناہ دولت کا تذکرہ۔ قرآن بتاتا ہے کہ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی مشکل تھا۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری پڑتی تھیں۔ سورہ القصص آیت نمبر 76۔ 2. قوم کی نصیحت اور قارون کا تکبر۔ جب نیک لوگوں نے اسے سمجھایا کہ اترایا نہ کرو، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اسے آخرت کی فکر کرنے کا کہا، تو اس نے نہایت تکبر سے جواب دیا۔ اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے میرے اپنے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ سورہ القصص آیت نمبر 78۔ یعنی اس نے اللہ کے فضل کا انکار کیا اور اپنی کامیابی کو اپنی ذہانت کا نتیجہ قرار دیا۔ 3. قارون کی نمائش اور لوگوں کی حسرت۔ ایک دن قارون اپنی پوری آرائش اور جاہ و جلال کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ دنیا دار لوگ اس کی شان و شوکت دیکھ کر رشک کرنے لگے کہ کاش ہمیں بھی ایسا ہی کچھ مل جاتا، لیکن اہل علم نے کہا کہ اللہ کا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے۔ 4. عبرتناک انجام، زمین کا پھٹنا۔ جب قارون کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نعوذ باللہ بہتان لگانے کی سازش کی تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر محل کو زمین میں دھسا دیا، تو اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ سکا۔ سورہ القصص آیت نمبر 81۔ 5. انجام کے بعد لوگوں کا رد عمل۔ جو لوگ کل تک اس جیسا بننے کی تمنا کر رہے تھے، وہ اس کا انجام دیکھ کر کانپ اٹھے اور کہنے لگے، افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ سورہ القصص آیت نمبر 82۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق: دولت آزمائش ہے۔ مال و دولت اللہ کی عطا ہے، اسے اپنی ذاتی محنت یا علم کا کمال سمجھنا قارونی صفت ہے۔ عاجزی، انسان کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، اسے اللہ کے سامنے عاجز رہنا چاہیے۔ انجام بد، تکبر اور غریبوں کی تذلیل انسان کو اللہ کے غضب کا شکار بنا دیتی ہے، جہاں نہ اس کا مال کام آتا ہے اور نہ اس